السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی المقبرۃ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدتُّ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا رواہ مسلم۔ مصلیان کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، یہ کلمات پڑھے۔ کون سے کلمات؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین، تم پر سلامتی ہو اے مومنوں، یعنی مومنوں کی جماعت، اہل قبور کو، قبرستان والوں کو مومنوں سے خطاب کیا، مومن کی صفت دے کر، اور اس کے بعد کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور اللہ نے چاہا تو عنقریب ہم تم سے ملاقات کریں گے، یعنی ہم بھی آپ کے بعد، ہر ایک کو موت آنی ہے اور قبرستان جانا ہے۔ وَدِدتُّ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، بھائیوں سے ملاقات کروں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، اچھا اس سے دیکھو، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ قبرستان میں جانے سے پہلے یا قبرستان جب ہم جائیں تو ہم سلام کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تو الگ الگ کلمات ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ یعنی اب آپ کون سے بھائیوں سے ملنے کی چاہت رکھتے ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہم صحابہ کرام؟ تو اللہ کے رسول، دیکھیے بڑی فضیلت والی حدیث ہے، اور ان تمام قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے بہت ہی فضیلت کی بات ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور یقینی معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارتے ہیں، ان سارے لوگوں کے لیے بڑی ہی قیمتی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم لوگ میرے صحابہ ہو، میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو جن سے ہم ملاقات نہیں کیے ہیں، بعد میں وہ لوگ آئیں گے، یعنی دنیا میں وہ لوگ بعد میں آئیں گے، قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان ہوں گے وہ بعد میں آئیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نمازیوں کے لیے، مومنوں کے لیے کتنی فضیلت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو، قیامت تک آنے والے مومنوں کو اپنا بھائی کہا ہے۔ بتائیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف نماز میں نہیں، سجدوں میں نہیں، قبرستان پر کھڑا ہو کر بھی اپنے آنے والے امتیوں اور مومن لوگوں کو یاد کرتا ہے۔ آج ہم دن میں 5 مرتبہ بھی اس نبی کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتے ہیں، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعد میں وہ لوگ ہیں جو آئیں گے وہی ہمارے بھائی ہیں۔ تو صحابی رسول نے پھر سوال کیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آپ نے دیکھا نہیں ہے ان کو، بعد میں آئیں گے، نہیں دیکھا ہے، تو پہچانیں گے کیسے کہ یہی ہمارے بھائی ہیں؟ اب دیکھیے نمازیوں کے لیے یہاں کتنی فضیلت والی بات ہے، جو لوگ وضو بنا کر مسجد میں آ کر، اٹھ کر، گرم بستر کو چھوڑ کر، رات میں 4:30 بجے 5 بجے مسجد میں آ کر حاضر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اگر کسی آدمی کے پاس سفید
چہرے اور پیر والا کوئی گھوڑا ہو یا جانور ہو اور کسی سیاہ جانور میں اس کو ڈال دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو کیا اس کا مالک ان سفید چہرے اور سفید گھوڑے کو نہیں پہچان پائے گا؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں پہچان لے گا بھائی، بہت سارے کالے گھوڑے ہوں، اس میں کچھ ایسے گھوڑے ہوں جو جن کے پیر سفید ہوں، جن کا چہرہ سفید ہو، تو آدمی دور سے دیکھ لے گا نا کہ وہ سفید گھوڑا وہاں ہے، سفید گھوڑا وہاں ہے۔ تو کہا ایسے ہی قیامت کے دن میرے بعد جو میرے بھائی آئیں گے، ان کے چہرے، ان کے پیر وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، میں ان کے چمکتے چہروں اور چمکتے قدموں کی وجہ سے پہچان لوں گا، اور میں ان کے لیے پہلے سے ہی حوض کوثر پر بیٹھا رہوں گا۔ کتنی بڑی حدیث ہے۔ ہمیں کسی بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ ہم کس لیے بھیجے گئے ہیں، کون ہے جو ہمارے لیے اس قدر دعائیں کرتا تھا، ہم سے ملنے کی امید کرتا تھا اور چاہت رکھتا تھا، وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے بندو، نمازیں پڑھا کرو، اگر چاہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، حوض کوثر پر ہم جا کر پانی پئیں، ان کا دیدار کرے، ان سے ملاقات کرے، تو نماز ضرور پڑھو۔ کچھ بھی ہو جائے نماز مت چھوڑو، کچھ بھی ہو جائے نماز کے پابندی رہو، نماز کے ساتھ کسی بھی دنیاوی معاملے میں سمجھوتا مت کرو۔ پریشان ہو، بیماری ہے، پیر درد کرے، بدن درد کرے، مسجد میں آ کر بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھو۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بیمار ہے، مسجد میں آ کر کونے میں لیٹ کر پڑھ لے، کیسے بھی آ کر پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے محبت کریں۔ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہماری محبت اس درجہ ہوگی کہ ہم نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن صرف پیشانیاں نہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں صرف پیشانی چمکتی ہے، نہیں، اعضائے وضو چمکیں گے، ہاتھ چمکیں گے، چہرہ روشن ہوگا، پیر روشن ہوں گے، چمکیں گے کہ یہ دنیا میں میرا بندہ وضو بنا کر مسجد میں آ کر نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کے بندو، اسی نماز پر برقرار رکھو، نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی نمازی بناؤ، اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ، تاکہ کل قیامت کے دن وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہمارے ساتھ ہوں، اور ایک ساتھ جنت میں سب جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تا حیات زندگی بھر جب تک جسموں میں جان باقی رہے ایمان کے ساتھ قائم و دائم رکھے، نماز پڑھنے والا بنائے، نماز کو قائم کرنے والا بنائے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے آنے والی نسلوں کو نمازی بنا۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی عبادتیں ہو پا رہی ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔